السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ جو ہفتہ واری اجتماع میں ہمارے تحریک سنی دعوت اسلامی کی درسی کتاب برکات شریعت کا درس چل رہا ہے، وضو کے مسائل کے تعلق سے ہفتہ واری اجتماع میں بات چل رہی تھی، تو اب اسی درس کے اندر مسواک کی اہمیت، اس کا مقام کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور پروردگار کو راضی کرنے والی چیز ہے، یعنی لکڑی کا ایک چھوٹا سا حصہ، ٹکڑا، جس کو مسواک کہا جاتا ہے، اس کی قدر، اس کی منزلت اتنی زیادہ ہے، آگے بھی آپ کو بے شمار روایتیں اس کے حوالے سے سننے کو انشاءاللہ تعالی ملیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں، میں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور پروردگار کو راضی کرنے والی چیز کا نام ہے، یعنی جو بندہ وضو کرنے سے پہلے، وضو کرنے سے قبل مسواک کر لے، مسواک کو اپنے دانتوں پر پھیر لے، اپنے دانتوں کا منجن کر لے، تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ مسواک کرنے والے سے راضی ہو جایا کرتا ہے۔ پھر فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ لگتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی کہ فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت زیادہ پسند تھا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت پر مسواک کرنا تکلیف نہیں گزرتا تو میں میری امت کو 5 نمازوں میں وضو سے پہلے مسواک کرنے کی تاکید کرتا، حکم دیتا۔ تو پتہ چلا کہ مسواک کی فضیلت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی فضیلت بیان کریں، اس چیز کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آگے فرمایا گیا، مسواک کے 2 فوائد ذکر کیے گئے ہیں، یعنی 2 فائدے مسواک کے ہیں۔ ایک دنیاوی فائدہ ہے کہ اس سے منہ ستھرا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو فائدہ ہے وہ اخروی ہے، یعنی آخرت کا فائدہ ہے۔ اس کے ذریعے اللہ عز و جل، جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، یعنی ہم مسواک کرتے ہیں، ہمارا منہ تو پاک ہو ہی جاتا ہے، ہمارے منہ سے گندگی تو نکل ہی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ دوسرا جو فائدہ ہے آخرت کا فائدہ، آخرت میں کام آنے والا، اللہ رب العزت کی رضامندی اس بندے کو کیا ہے، حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی وہ بندہ حاصل کر لیتا ہے۔ مزید فرمایا گیا، جس بندے کے پاس مسواک موجود نہ ہو تو مسواک کی جگہ اپنی شہادت کی انگلی کو اپنے دانتوں میں پھیر لے، وہ مسواک کے جگہ اس کی شہادت کی انگلی اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ کب تک کے لیے ہے؟ یہ مستقل عمل کے لیے نہیں ہے، اب مسواک کروں گا ہی نہیں، صرف میں انگلی سے ہی دانتوں کو ملوں گا، یہ جائز و درست نہیں ہے۔ جب مسواک موجود نہ ہو تب بندہ جو ہے اپنی شہادت کی انگلی کا استعمال کرے۔ بعض صوفیاء نے ارشاد فرمایا، جو ریگولر مسواک کرنے کا عادی ہوا کرتا ہے، 5 نمازوں سے پہلے جو بندہ وضو سے پہلے مسواک کرتا ہے، اگر بھولے سے کبھی وہ مسواک مسجد ساتھ نہ لا سکا یا وضو خانے تک پہنچا، اس حال میں پہنچا کہ مسواک وہ بھول کر آ گیا، تو فرمایا گیا اگر وہ اپنی شہادت کی انگلی بھی اس نیت سے کہ اللہ میں آج مسواک بھول گیا، لے آنا بھول گیا، دانتوں میں کرنا بھول گیا، اس نیت سے بھی اپنی شہادت کی انگلی اگر وہ
مسواک کرنے کی نیت سے اپنے منہ کے اندر دانتوں کے اوپر گھما لے تو فرمایا گیا اللہ رب العزت اسے مسواک کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور مسواک کرنے کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے. کچھ فائدے مسواک کے یہاں پر لکھے گئے ہیں، مختصر کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. حدیث پاک اور سائنسدانوں کے تجربے کے مطابق مسواک کے بے شمار فوائد ہیں. علامہ شامی علیہ رحمت و رضوان نے مسواک کے بارے میں تحریر فرمایا کہ مسواک کرنے والے کے لیے مسواک کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں، یعنی کہ یہ تمام فوائد ہیں. فرمایا گیا بڑھاپا تاخیر سے آتا ہے، یعنی وہ انسان بوڑھا جلدی نہیں ہوتا. عمر گزر بھی جائے تو اسے دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ انسان بوڑھا ہو چکا ہے، بوڑھا ہو رہا ہے. یعنی مسواک کے اندر اللہ نے ایسی قوت، ایسی صلاحیت رکھی ہے، اگر بندہ کر لے تو عمر ڈھلتی جائے مگر بڑھاپا اس پر آتا ہوا نظر نہیں آئے گا. پھر فرمایا گیا بصارت تیز کر دی جاتی ہے، یعنی آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کی بینائی، دیکھنے کی کیفیت کو تیز کر دیا جاتا ہے. اگر عمر ڈھلتی بھی جائے تو اس کی آنکھوں میں کوئی میل، کوئی درد، کسی طریقے کی تکلیف نہیں ہوگی. جیسے وہ پہلے دیکھا کرتا تھا اسی طریقے سے بڑھاپے تک اپنی آنکھوں کو سلامت رکھ کر دیکھتا ہوا نظر آئے گا. پھر فرمایا گیا مسواک کی بہترین خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. مسواک کیا ہے؟ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے. موت کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں تمام بیماریوں سے مسواک میں شفا رکھی گئی ہے. اور فرمایا گیا پل صراط پر چلنے میں تیزی بخشتی ہے. جو بندہ مسواک کرتا ہے پل صراط پر سے جب اسے گزارا جائے گا بجلی کی تیزی کی طرح وہ پل صراط سے پار ہو جائے گا الحمدللہ. تو یہ شرف مسواک کرنے والے کو عطا کیا جا رہا ہے. پھر فرمایا گیا منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، ملائکہ کو خوش کرتا ہے. یعنی مسواک کرنے والے کو دیکھ کر اللہ کے فرشتے خوش ہوا کرتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. منہ کی گندگی کو دور کرتی ہے اور کیڑے لگے ہوئے دانتوں کو صحیح کرتی ہے، دانتوں کو چمکدار کرتی ہے. مسواک جو بندے کثرت سے کرتے ہیں ان کے دانتوں کو دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا بہت زیادہ ان کے دانت جو ہیں الحمدللہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. بصارت کو جلا بخشتی ہے، یعنی آنکھوں کی تیزی کو کیا ہے اور مزید روشنی عطا کرتی ہے. مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے. جو ہمارے دانتوں کو پکڑے ہوئے مسوڑے ہیں، ہمارے گوشت کا جو حصہ ہمارے دانتوں کو پکڑا ہوا ہے اس کو مسوڑا کہا جاتا ہے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں ڈاکٹر کے پاس گیا میرے دانت کے علاج کے غرض سے. جب میں گیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں مسواک بھی کرتا ہوں، تو آپ تو سائنٹیفکلی ڈاکٹر ہیں، آپ بتائیں مسواک سے آپ کے نزدیک کیا فوائد ہیں. تو ڈاکٹر نے برجستہ یہی مجھ سے کہا کہ جو بندہ مسواک کرتا ہے اس کے مسوڑے مضبوط رہا کرتے ہیں. جتنی بھی سخت چیز وہ توڑے اس کے مسوڑوں میں، اس کے دانتوں کی جڑوں میں کوئی تکلیف نہیں آئی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں. 1450 صدی پہلے ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. کتنی بڑی شان کی بات ہے. ڈاکٹرز آج کہہ رہے ہیں کہ مسوڑے کیا ہے مسواک کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں. پھر فرمائے گا کھانا ہضم کرتا ہے، یعنی کھانا کھا لینے کے بعد بھی اگر کسی کو بار بار بد ہضمی ہوتی ہے کھانے کے حوالے سے، ہم کیا کرتے ہیں بد ہضمی کی وجہ سے ناریل پانی پیتے ہیں، کیلا وغیرہ کھاتے ہیں اور بھی طرح طرح کی چیزیں، جوس وغیرہ پیتے ہیں کہ کھانا جلدی سے ہضم ہو جائے. یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے اگر کسی کو بار بار بد ہضمی کی شکایت ہے وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے دانتوں میں مسواک کر لیا کرے، اللہ رب العزت اس کے کھانے کو ہضم فرما دے گا. یعنی اس کا کھانا، اس کا معدہ جلدی سے ہضم کر دے گا. پھر فرمایا گیا بلغم کو کاٹتی ہے. بلغم کی کثرت سے کسی کو تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، تو الحمدللہ ان کو چاہیے کہ مسواک کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرے. پھر فرمایا نماز کے اجر و ثواب کو بڑھاتی ہے. جو سادہ نمازی آ کر نماز پڑھتا ہے اور جو مسواک بندہ کر آ کر نماز پڑھتا ہے، مسواک کر کے نماز پڑھنے والے میں بغیر مسواک کے نماز پڑھنے والے میں زمین و آسمان کا فرق بتایا گیا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا. وضو کرنے سے 2-3 منٹ پہلے بھی اگر ہمارے دانتوں کے اندر، مسوڑوں کے اندر ہم مسواک کو گھما لیں، کتنی ساری یہاں پر باتیں بتائی جا رہی ہیں، کتنی ساری یہاں فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو آگے فرمایا گیا قرآن کے راستے، یعنی منہ کو صاف کرتا ہے. قرآن کہاں سے نکلتا ہے؟ حلق سے نکلتا کہ نہیں نکلتا قرآن؟ تو قرآن کے راستے کو کیا کرتا ہے؟ صاف کرتا ہے.
پھر فرمایا گیا فصاحت کو بڑھاتا ہے، یعنی کسی کی زبان ایسی ہے کہ وہ کتابی اردو بات نہیں کر سکتا. اب جو کتاب میں اردو لکھی ہے اس انداز سے بات نہیں کر سکتے، ہمیں، تمہیں، اے، گئے، آ رہے ہیں، ایسا بات کرتے ہیں کہ نہیں ہم نارمل. تو ایسا بات کرنے والا کوئی شخص ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ مسواک کرے. اس کے کلام میں مسواک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت فصاحت و بلاغت عطا فرمائے گا. پھر فرمایا گیا معدے کو قوت دیتی ہے. مسواک جو ہے، جو معدہ ہے بندے کا پیٹ کے اندر، اسے قوت بخشتی ہے. پھر فرمایا گیا، یہ بہت بڑی بات ہے، شیطان کو ناراض کرتی ہے. یعنی جو بندہ مومن مسواک کر لیتا ہے شیطان اس بندے سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے. پھر فرمایا گیا نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے، صفرا کو کاٹتی ہے. اب صفرا کیا چیز ہے؟ ایک زرد رنگ کا کڑوا مادہ انسان کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے. ہم نارملی اس کو پت وغیرہ کہہ کر کچھ بلاتے ہیں اپنی زبان میں. وہ پیلے مادے کی طرح ہوتا ہے، بہت کڑوا وہ ہوتا ہے. اگر بندہ اپنے حلق کے اندر انگلیاں ڈال کر الٹی کرنا شروع کرے تو اس کے گلے میں کیا ہے، کڑواہٹ محسوس ہوگی. اسی کو صفرا کہا جاتا ہے. تو فرمایا گیا اگر کسی کو صفرا، یہ بیماری بہت زیادہ ہے، کڑوے پن کی بیماری جو مادے کے پاس موجود ہو، تھیلی رہتی ہے، پوٹلی رہتی ہے، اس کی زیادہ بیماری ہے تو اسے بھی چاہیے کہ مسواک کرے. اگر مسواک کرے گا تو الحمدللہ اس کڑوے پن کے صفرا کو بھی مسواک کیا ہے، کاٹتی ہوئی محسوس کراتی ہے، نظر آتی ہے. پھر فرمایا گیا بالوں کے جڑوں کو مضبوط کرتی ہے، چاہے وہ داڑھی کے بال ہوں، شرع کے بال ہوں یا سر کے بال ہوں، ان تمام بالوں کو جو ہے مسواک مضبوط کرتی ہے. پھر فرمایا گیا روح کے نکلنے کو آسان کرتی ہے. روح کا نکلنا یہ بہت آسان بات نہیں ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ، دشواری کے ساتھ حضرت عزرائیل بندوں کی روح نکالتے ہیں. فرمایا گیا جو بندہ مومن کثرت سے مسواک کرنے کا عادی ہوگا، حضرت عزرائیل اس کی روح نکالنے میں آسانی فرمائیں گے، آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے روح پرواز کر جائے گی. اسی طریقے سے حضرت علامہ حسن بن عمار علیہ رحمۃ الرضوان مسواک کے فوائد کے بارے میں بے شمار باتیں، مزید تحریر انہوں نے فرمائی ہے. وقت اتنا نہیں ہے کہ مزید باتیں مسواک کے حوالے سے بیان کی جائیں. انشاءاللہ تعالی آنے والے نشست میں ہم ساتھیوں میں سے جو ساتھی اس عنوان پر درس پر گفتگو کریں گے، آنے والے مسواک کے فوائد وہ بتائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت مصطفیٰ پر کثرت کے ساتھ عمل کرنے کا جذبہ و شوق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کریں.